آج کا کیا پلان ہے بابا سائی؟ پتر، میں ملوک خان کے ساتھ آج روہی جا رہا ہوں. تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، نہیں تو سفیان کے ساتھ قلعہ گھوماؤ. مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ ماحول نیا ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن بیٹا، ملوک خان تمہارے دادا کے زمانے سے میرے ساتھ ہے. میرا اور ملوک خان کا رشتہ پیر مرید سے ہٹ کر ایک دوست کا بھی ہے، اس لیے یہ گھر میرا گھر ہے. ساری روہی میں ملوک خان کے ساتھ گھوم کر پھر اسی گھر میں آ جاؤں گا. تم ابھی سفیان کو اپنا خلیفہ بنا لو، مستقبل میں یہ تمہارے کام آئے گا. میرے سوال کے جواب میں بابا سائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، پر بابا سائی، سفیان آج اپنے کام پر نہیں جائے گا. پیر سائی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. جب تک آپ یہاں ہیں میں صرف آپ کے ساتھ ہوں. میرے بولنے پر بابا سائی کی جگہ سفیان نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، تم نہا لو پھر ناشتہ آ جائے گا. بابا سائی نے کہا، چلو پیر سائی، میں آپ کے کپڑے نکال لیتا ہوں. تھوڑی دیر بعد سفیان میرے کپڑے، صابن، تیل اور ایک سفید چادر لے کر آیا. یہ ہمارے نہانے کا سامان تھا، شیمپو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. میں اس کے ساتھ ہو لیا. راستے بھر میں یہ سوچتا رہا کہ نہاؤں گا کہاں، جب یہاں ٹوائلٹ نہیں ہے تو باتھ روم کہاں سے ہوگا. آخر چلتے چلتے ہم گھر سے تھوڑا ہٹ کر ایک ٹیوب ویل کے پاس آ گئے اور یہ ہمارا باتھ روم تھا. ٹیوب ویل کا تازہ پانی دھواں اٹھا رہا تھا. سفیان نے سفید چادر میری طرف بڑھا دی. اس کو کیسے باندھتے ہیں سفیان؟ میں نے آج تک یہ نہیں پہنی. میں نے اپنی لاچاری ظاہر کر دی. اگر نہیں کرتا تو شاید مرید کے سامنے ننگا ہو کھڑا ہوتا. آپ قمیض اتارے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پہلے قمیض اور پھر بنیان اتاری. سفیان نے میرے سفید جسم کو سرسری نظر سے دیکھا اور چادر کو میری شلوار کے اوپر ایک خاص تناسب سے لپیٹنے لگا. آخر میں چادر کے دونوں حصے کو گاٹ دے دیا. اس کو لنگی باندھنا کہتے ہیں. سائیں، اب آپ شلوار اتار کر نہا لیں. یہ کہہ کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا. میں شلوار اتاری تو بہت عجیب محسوس ہوا. آدھا ننگا جسم، کھلی ڈھیلی سطر، جسم کے نشیب و فراز واضح نظر آ رہے تھے. جب پانی میں اترا تو پانی میری توقع سے کافی بہتر اور ہلکا سا گرم تھا. نہا کر مزہ آ رہا تھا، مگر پانی میں میری لنگی بار بار اوپر ہو رہی تھی. سفیان، ذرا صابن دو. میں نے اس سے صابن مانگا. نہیں سائیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں صابن لگائیں گے؟ ہیں؟ کیا میرے پورے جسم پر یہ صابن لگاؤ گے؟ یہ سوچ کر میرے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی. اب حیران ہونے کی باری سفیان کی تھی. جی سائیں؟ پھر میری بات کی تہ تک پہنچ کر وہ فوراً بولا، نہیں، جسم کے اوپر والے حصے پر ہی. ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ کر جھیپ گئے. میں ٹیوب ویل سے باہر نکل آیا. سفیان میری کمر اور سینے پر صابن لگانے لگا. ایک سرور سا طاری ہو گیا تھا مجھ پر. باہر آنے کے بعد بھی ٹھنڈی کی بجائے گرمی ہی محسوس ہو رہی تھی. یہ سفیان کے نرم ہاتھوں کا لمس تھا. میرے جسم میں تحریک سی پیدا ہونے لگی. ٹھنڈی کی وجہ سے سوئے ہوئے اعضاء یعنی کہ وہ خاص حصہ اب اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا تھا، اور یہ موجودگی سفیان نے بھی محسوس کر لی، مگر وہ اس کو نظر انداز کر رہا تھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی. آخر وہ اپنے پیر کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. میں نے بے خودی ہونے کے ڈر سے اس کے ہاتھ سے صابن لے لیا اور ٹیوب ویل میں گھس گیا. تھوڑی دیر بعد نہا کر باہر نکلا. سفیان نے مجھے کپڑے دیے. ایک بار پھر لنگی اتارنا میرے لیے مسئلہ تھا. سفیان کو ایک بار پھر میری مدد کے لیے آگے آنا پڑا. اس نے لنگی کی گانٹھ کھول کر میرے ہاتھ میں تھما دی. میں نے کپڑے پہن لیے اور لنگی اس کی طرف بڑھا دی. اب سفیان کی باری تھی نہانے کی. اس نے قمیض اور بنیان اتاری اور بہت مہارت سے وہ گیلی لنگی پہنی. پھر ٹیوب ویل میں اتر گیا. اس کے ننگے جسم پر میری نظریں بار بار پھسلتی جا رہی تھی. پتہ نہیں کیا کشش تھی اس کی گندمی رنگت میں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف تکتا جا رہا تھا. اس کی کمر کی لکیر کا خم مجھے بے خود کر رہا تھا. وہ لکیر اپنی منزل مقصود کی طرف جا کر اور بھی غضب ڈال رہی تھی.
اس کے سڈول سے کولہے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے ورق پڑھے جا سکتے تھے۔ پتلی سی لنگی میں اس کا جسم دعوت دے رہا تھا، ایک ایسی دعوت جس کا بلاوا صرف مجھے ہی مل رہا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں اس کا جسم مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ میں ایک پیر اور مرید کے رشتے کو کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ مجھے خود پر کنٹرول کرنا ہے، ورنہ میں اپنا تقدس کھو دوں گا۔ انہی سوچوں کے باوجود میں پھر بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا کہ اچانک اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ایک دم میں گھبرا گیا، ایسا لگا جیسے میری چوری پکڑ لی گئی ہو، اور واقعی میری چوری پکڑ لی گئی تھی۔ سفیان کو بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کے جسم کو بے باکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ٹیوب ویل سے باہر نکل آیا۔ پتلی سی لنگی دنیا کی خطرناک ترین اسلحے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جلدی میں اپنی شلوار اور قمیص پہنی، مگر میں بھی ڈھیٹوں کی طرح اس کو ہی دیکھتے رہا، جیسے میرا خود پر سے اختیار اٹھ گیا ہو۔ اس دن مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ جوانی کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ حلال حرام کا فرق مٹا دیتی ہے، اور دوسری یہ کہ لنگی دنیا کی سیکسی ترین ڈریس ہوتی ہے۔ گھر آئے تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اسی میز پر انڈا، پراٹھا، چائے، مکھن، دہی اور شہد ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ اتنا تھکیلا ناشتہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں کھایا تھا۔ گھر صرف انڈا، پراٹھا اور چائے ہی چلتی تھی۔ یہاں بھی میں اپنی روایت برقرار رکھی۔ چائے کے لیے رات ہی کہہ دیا تھا کہ نمک کے بنا ہو۔ خیر ناشتہ ہو گیا تو بابا سائیں نے ملوک خان سے کہا کہ اپنے بھائی اور رشتہ دار بلا لے، سفیان کو پیر شہریار کی بیعت کراتے ہیں۔ میں کافی پرتجسس تھا کہ دیکھوں اب آگے ہوتا کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ لوگوں سے ایسے بھر گیا جیسے کہ مہندی کی رسم ہو۔ سفیان بھی نیا لباس زیب تن کی موجود تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض اور نیچے کالے رنگ کی روایتی کھیری جوتی میں وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ بابا سائیں نے سفیان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھے کہا کہ جو میں کہتا جاؤں اس کو تم دہراتے جانا، اور سفیان اس کا اقرار کرتا جائے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ بابا سائیں بار بار ایسے کام کیوں کر رہے ہیں جس سے میں سفیان کے اور قریب ہو رہا ہوں۔ پہلی رات کو اکیلے ساتھ سلانا، پھر صبح نہاتے وقت ساتھ بھیجنا، اور اب کسی لڑکی کی طرح اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا سائیں اتنے آزاد خیال مگر یہ صرف میری دلچسپی ہی سوچ رہی تھی۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، سب معمول کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آخری کچھ صورتیں پڑھی اور مجھ سے ایک دعا منگوائی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اس دنیا میں بھی تمہارا پیر ہوں اور مرشد ہوں، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا مرشد رہوں گا۔ میں اپنے بزرگوں سے ہو کر اور وہ ان کے بزرگوں سے ہو کر سلسلہ بسلسلہ بخیریت حضور پاک سے شفاعت مانگیں گے، اور تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں یہ دعا کہتا گیا اور سفیان اقرار کرتا گیا۔ آخر میں ایک اور دعا مانگی گئی اور اس کے بعد سب نے سفیان کو مبارک دی کہ اب تم بے مرشد نہیں ہو۔ پیر تو میں سبھی مریدوں کا تھا، لیکن بیعت میں نے صرف سفیان کو ہی کی تھی، اس لیے اب میں سفیان کا صرف پیر ہی نہیں مرشد بھی تھا۔ اسی وقت سفیان کا باپ مٹھائی کا ڈبہ لے آیا۔ بابا سائیں نے ایک لڈو مجھے اور ایک سفیان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور باقی ڈبہ ملوک خان نے سب لوگوں میں بانٹ دیا۔ بیعت کرنے کے بعد مجھے ایک بکری یعنی کہ ہدیہ دی گئی۔ میں تو ابھی تک خوابوں کی دنیا میں ہی تھا۔ مجھے یہ رسم بیعت کی نہیں بلکہ کسی کی بات پکی ہونے کی لگ رہی تھی۔ ایک حساب سے سفیان اور میری بات ہی پکی ہو گئی تھی، ہم مرید اور مرشد کے رشتے میں بندھ گئے تھے۔ پھر بابا سائیں نے مجھے کہا کہ وہ روحی جا رہے ہیں، اب تم جانو اور تمہارا مرید۔ سبھی لوگ بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاید وہ سب مٹھائی کھانے آئے تھے، لیکن ایک ڈبہ اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم ہوا ہوگا یہ بھی سوچنے والی بات تھی۔ اب کیا ارادہ ہے مرشد سائیں؟ سفیان بولا۔ ارادہ تو نیک نہیں ہے،
ایک شریر سی سوچ میرے دل میں آئی۔ کہاں جانا چاہیں گے؟ آپ کو روہی پھراؤں یا قلعے کی سیر کراؤں؟ چلو یار، قلعہ لے چلو، مگر جائیں گے کس پر؟ جیپ تو بابا سائی لے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ مرشد، اپن اپنی 125 موٹر سائیکل پر جائیں گے۔ تو چلو پھر، دیر کس بات کی؟ پر ایک بات پہلے ہی بتا دوں تمہیں، میں موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا۔ میری بات سن کر سفیان ہنسنے لگا۔ پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا اس نے، شاید نہاتے وقت کی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، مگر سچ یہ تھا میں واقعی بائک نہیں چلا سکتا تھا۔ مرشد سائیں، اگر آپ چلا بھی لیتے تو یہاں نہیں چلا سکتے تھے۔ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ وہ دوسرے کمرے سے اپنی نئی بائک باہر نکال لایا اور مجھے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہاں سے ایک یادگار سفر شروع ہوا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان کا گھر ایک بہت بڑے ریت کے ٹیلے پر واقع تھا۔ ارد گرد تحت نگاہ مجھے کوئی دوسرا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ریت کے جزیرے پر ایک ہی گھر بسا ہو۔ کافی نیچے فاصلے پر کھیت تھے۔ کچے راستے سے ہوتے ہوئے ہم سب سڑک پر آ گئے، مگر سڑک کہاں تھی؟ سڑک کے نام پر یہ تو ٹوٹا پھوٹا روڈ تھا جو شاید کبھی سڑک کہلاتا ہوگا۔ سفیان، یہ علاقہ کیا کہلاتا ہے اور قلعہ کتنا دور ہے؟ اپنے روحی کے بارے میں کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ مرشد سائیں، یہ علاقہ ٹیل والا کہلاتا ہے۔ اس کی مغربی طرف کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر چنار پیر کی دربار ہے۔ روحی چنار پیر کے سائے میں آباد ہے۔ بڑے پیر سائی اسی کی طرف گئے ہیں۔ ویسے تو دوسرا پکا راستہ بھی ہے، لیکن اپن جنوب کی طرف سے قلعہ جا رہے ہیں۔ آگے سے صرف ریت کا سفر ہوگا، اس طرح آپ روحی بھی دیکھ لیں گے۔ سفیان نے تفصیل سے بتایا۔ کوئی 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک دکان پر رکا اور پیٹرول سے ٹنکی فل کرائی۔ مجھے کھانے کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور دوبارہ ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ میں سفیان کی ڈرائیونگ کا دل ہی دل میں قائل ہو گیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایک ٹریلر ہے، اصل پکچر تو ابھی شروع ہو رہی ہے۔ کوئی 1 گھنٹہ اس روڈ پر چلنے کے بعد آگے روڈ ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی جو کہیں کہیں ایک آدھ دکانیں یا گھر نظر آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو۔ ایک ریت کا بہت بڑا ریگستان ہمارا منتظر تھا۔ سائیں، اب ذرا قابو ہو کر بیٹھنا، اب ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ روحی کا علاقہ ہے، اس نے کہا، اور ریت کے صحرا میں موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ ہاں، میں نے ایک ہاتھ سے سفیان کے کندھے اور دوسرے ہاتھ سے پیچھے لوہے کی سپورٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مرشد سائیں، سفر لمبا ہے اور رفتار تیز، اس طرح آپ کے گرنے کا خطرہ ہے۔ آپ پیچھے سے مجھے کس کر پکڑ لیں۔ یہ سن کر مجھے جھجک سی محسوس ہوئی۔ صبح کا واقعہ بھولا نہیں تھا میں۔ ایک بار پھر تنہائی محسوس ہوئی۔ اگر چپک کر بیٹھا تو کہیں سویا شیر پھر سے نہ جاگ جائے۔ اس حساب سے یہ سفر میرے لیے ایک صبر آزما سفر بن کر رہ گیا تھا، مگر مجھے اپنی زندگی بھی پیاری تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی رفتار دیکھ کر واقعی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ سو میں نے دونوں ہاتھ کمر پر ڈال کر آگے سے اسے کس کر پکڑ لیا۔ اب اس کے اور میرے بیچ کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ کتنا دور ہے قلعہ؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اور یہ ریت ہے مرشد، اس پر 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ویسے ہمارے گھر سے کوئی 7 کلومیٹر دور ہے قلعہ۔ اس قلعے کی ویسے کیا خاص بات ہے؟ بابا صاحب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ سیر کرنا، اور تم بھی کافی پرجوش لگ رہے تھے یہاں آنے کے لیے۔ کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا یہ قلعہ؟ مرشد، خاص بات تو کوئی نہیں ہے، بس ایک پرانی عمارت ہے، پر ہمارے روحی کی شان اور پہچان ہے۔ اور میں تو اکثر ہی یہاں دوستوں کے ساتھ آتا رہتا ہوں، مگر آج یہاں آنے کی خاص وجہ آپ تھے۔ اس نے بہت آرام سے ایک بات کہہ دی۔ پتہ نہیں اس کا یہ کہنا کیا مطلب رکھتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نہاتے وقت مجھے اپنی طرف تکتا پا کر وہ میرے جذبات سمجھ گیا تھا۔ اس کے بعد سے سب عجیب ہو رہا تھا، یا شاید مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کہنے کا مقصد صرف عقیدت ہو، کس کر پکڑنا میری زندگی بچانے کے لیے کہا ہو۔ کل رات سے ہی میں اس کے بارے میں غلط سوچتا جا رہا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو مرشد سائیں؟
یہ ہمارا روحی ہے، دیکھیں یہاں پانی کا قطرہ تک نہیں ہے دور دور تک۔ اس کی بات سن کر میں سوچوں کہ چنگل سے نکل آیا۔ ویسے ہم کافی آگے نکل آئے تھے، دور دور تک ریت کا صحرا تھا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دوپہر کا سورج ماحول کی گرمی کو بڑھانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، بس ایک بائک اور ہم دو۔ کہیں کہیں جانوروں کے ریوڑ نظر آ رہے تھے جو جھاڑیوں میں چل رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے مالک ساتھ نہیں تھے۔ اونٹوں کے جھنڈ کہیں کہیں دکھ جاتے تھے، مگر ساتھ کوئی انسان نہیں تھا۔ تقریباً سبھی جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں جن کی آواز سے ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ ویسے سفیان نے صحیح کہا تھا کہ ریت میں ڈرائیو کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ انہی ریت کے صحراؤں کا واسی تھا، تبھی مہارت سے بائک چلا رہا تھا۔ سفیان، تمہیں کسی سے پیار ہوا ہے؟ پتہ نہیں تنہائی کا اثر تھا یا کچھ اور، میں نے بائک کے شور میں قریب چیخ کر اس سے پوچھا۔ یہ پیار کا کیا ہوتا ہے مرشد سائیں؟ میں اماں ابے سے تو بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اماں ابے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی لڑکی سے پیار ہوا ہے یا کسی لڑکے سے؟ میں نے بے باکی کی انتہا کر دی۔ اپنے ہی مرید سے اس کا مرشد اس کی پسند پوچھ رہا تھا۔ جوانی بھی نا بہت منہ زور ہوتی ہے، صحیح غلط کی پہچان نہیں رکھتی۔ بس موقع ملا اور آپ پھسل گئے۔ اچانک سے موٹر سائیکل کو بریک لگا اور چر کی آواز سے بائک رک گئی۔ کیا ہوا؟ بائک کیوں روک دی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں سائیں، شاید کوئی مسئلہ ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ بائک سے اتر کر جھوٹ موٹ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا میرا سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے یہ سوال کروں گا۔ تبھی اس نے جواب نہ دینے کے لیے بائک روکی۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ دوستوں، یہ اس کا دوسرا پارٹ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور بہت جلدی میں اس کا تیسرا پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔